أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. گفتگو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں ہے. یہ سوال 2 مرتبہ میں نے مکرر آپ کے سامنے پیش کیا کہ حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے، اسم کے معنی اور فعل کے معنی مستقل ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں جتنے الفاظ ہیں وہ الفاظ 3 اقسام پر منقسم ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم وہ ہے کہ جس میں مستقل معنی پائے جاتے ہیں. فعل وہ ہے جس میں مستقل معنی پائے جاتے ہیں. حرف میں مستقل معنی نہیں پائے جاتے. حرف اس وقت تک اپنے معنی پورے طور پر ادا نہیں کر پاتا، یا کہنا چاہیے کہ حرف اس وقت تک پورے معنی پیدا نہیں کر پاتا. حرف میں اس وقت تک پورے معنی پیدا ہی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اسم سے وابستہ نہ ہو، مستقل معنی نہیں ہوتے. بے حرف ہے. قرآن حکیم اتنی عظیم کتاب ہے، مگر یہ شروع ہوئی ہے ایک ایسے لفظ سے جس کے معنی مستقل نہیں ہے. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میں رمز ہے، ہر چیز میں راز ہے، ہر چیز کا سبب ہے. ایک سبب جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک میسج یہ ہے کہ ذات حق سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی شے مستقل حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے. مگر ہے کوئی شے مستقل؟ یہاں پہ ایک التباس ہے. ہماری اس دنیا کی جتنی مثالیں ہیں وہ سب ناقص مثالیں ہیں حقائق کو سمجھنے کے لیے. جو کچھ بھی ما سوا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، حقیقتاً وہ قائم بذات اللہ ہے. اگر اللہ نہ ہو تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی. اسی لیے اس کا ایک اسم گرامی قیوم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قیوم ہے،
یعنی وہ خود قائم بذات ہی ہے، اور دوسری ہر چیز اس کی ذات کے سہارے سے قائم ہے۔ کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے کہ جو قائم بذات ہو، سب قائم بذات اللہ ہیں، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایک سنگل ایکسیپشن بھی نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں۔ ذرے سے لے کے آفتاب تک ہر شے قائم بذات اللہ ہے، عام انسان سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم بذات اللہ، مصطفیٰ قائم بذات اللہ، مرتضی علیہ السلام قائم بذات اللہ، حقیقت زہرا سلام اللہ علیہ قائم بذات اللہ، حسن و حسین قائم بذات اللہ، عمرو زید و بکر قائم بذات اللہ، سب قائم بذات اللہ۔ کوئی ایک وجود ایسا نہیں ہے، کوئی ایک موجود ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے علیحدہ ہو کر قائم بذات ہو۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے تو وہ مشرک ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے اللہ سے۔ اب یہ ذرا تصور کیجئے کہ تھیوریٹیکلی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں نظریاتی سطح پر، اور ہم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے مستقل وجود کے قائل ہوئے تو مشرک ہیں، آپ سب نے قبول کر لیا۔ عملی زندگی میں ہم کیا ہیں؟ ہم صبح سے شام کرتے ہیں، شام سے صبح کرتے ہیں، اپنے آپ کو مستقل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بیوی پہ روب داب دھونس، اولاد پر ڈانٹ ڈپٹ، دوستوں پر، عزیزوں پر، نوکروں پر، ملازمین پر، جو سرونٹس ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ہاں جاب کرتے ہیں، آپ کے غلام نہیں ہیں زر خرید، مگر چونکہ جاب کرتے ہیں تو کیا روب داب ہوتا ہے ان کے اوپر۔ اس وقت جب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ قائم بذات ہی نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے، قائم بذات اللہ ہے، اور بالکل مساوی طور پر جیسے ہم قائم بذات اللہ ہیں ویسے ہی ہر دوسری شے قائم بذات اللہ ہے۔ اور یہ حقیقت جب بھول چکے ہوتے ہیں اور ہم اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اس طرح ایکٹ کرتے ہیں، اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے ہم ہی سب کچھ ہیں، اس وقت ہم کافر ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں؟ موحد تو نہیں ہوتے۔ موحد ہوتے ہیں۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا۔ بس دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا، یگانہ کا دیوان جا کے پڑھیے گا۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا۔ یہ انانیت، یہ خودی، یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم ہیں قائم بذات اللہ، یہ بات فراموش کیسے ہو جاتی ہے؟ کیسی غفلت میں ہم چلے جاتے ہیں؟ اور جب غفلت میں ہم ہوتے ہیں تو پھر کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کہتے۔ لیکن یہیں پر جب بات شروع ہوئی تھی تو لگ رہا تھا بالکل پیور تھیوریٹیکل بات ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر پریکٹیکل بات ہے، زندگی سے جڑی ہوئی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم مقام میں با کو سمجھ لیں، با اور اسم کے رشتے کو سمجھ لیں تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اخلاق کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب ہم اپنے بھائی سے بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے، ہم اپنی بیوی سے بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے، اپنے بچوں سے بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے، اپنے دوستوں سے بات کریں گے تو کیسے بات کریں گے، اپنے سرونٹ سے بات کریں گے تو
کیسے بات کریں گے؟ غصہ آنا چاہیے تو بخاطر حق، اور رحم ہونا چاہیے تو بخاطر حق۔ جن بندگان خدا میں یہ شان پائی جاتی ہے وہی بندگان خدا مکمل طور پر مظاہر اسماء الہیہ کہلاتے ہیں۔ محمد رحمت للعالمین ہے، علی اسد اللہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں کبھی فراموش نہیں کیا، ایک آن کے لیے بھی، ایک بقدر چشم زدن بھی فراموش نہیں کیا کہ یہ قائم بذات اللہ ہے، میدان کارزار میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں، عمرو بن عبد ود جیسے مشہور بہادر کو پچھاڑا ہے اور اس نے گستاخی کر دی تو قتل کرنے سے باز آ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ سوال خود اس شقی نے کیا کہ مجھ جیسے انسان پر فتح یاب ہونے کے بعد اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کہا تو نے بدتمیزی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، اس لیے میں اپنی خاطر تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، خدا کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس اخلاقیات کا راز و رمز اسی بے اور اسم کے رشتے میں پوشیدہ ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ بے ایک مستقل معنی رکھنے والا لفظ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اب ایک قدم آگے بڑھیں، ابھی یہیں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سب ابھی اگر صرف بے میں گفتگو ہوتی رہے اور اس حدیث پر مزید گفتگو ہو جائے کہ نقطے سے کیا مراد ہے، تو ابھی بہت مطالب ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بات بھی زبان پر آ رہی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ بسم اللہ یا بسم اللہ، اصل میں تو ہے بسم اللہ، کہتے ہیں بسم اللہ۔ اس کے جتنے بھی معنی ہوں، ایک معنی یہ ہے عام زبان میں آج بھی جو زبان عربی زبان بولی جاتی ہے فصیح، تو باسم فلان کہنے کے معنی ہوتے ہیں کہ بالنیابت عنہ، میں یہاں کھڑا ہو کے کسی کا استقبال کروں۔ اس سے پہلے ہوا ہے اکثر، بعض مہمان آئے ہیں تو میں نے، بھائی صاحب قبلہ نے حکم دیا کہ تم استقبال کرو، میں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، تو میں نے کہا میں ان کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے کہ ارحب بکم باسم فلان، باسم المرکز، یعنی میں ان کی نیابت میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں یا ان کی نیابت میں یہ پیغام پیش کرتا ہوں۔ اس معنی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت ایک عارف اور عابد متعبد اطاعت شعار کوئی کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ بسم اللہ، گویا اللہ کی نیابت میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اور بطور خاص جب معصوم کوئی کام کرتا ہے، اب پھر ٹھہر کر اس روایت پہ غور کیجئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا وجود مبارک و مقدس عین قرآن ہے، جو قرآن خارجی ہیں، وجود قرآن ان کی ذات ہے، ان سے جبرائیل نے کہا کہ اقرأ، تو انہوں نے کہا ما انا بقارئ،
جب تک کہتے رہے اقرا، مصطفیٰ کہتے رہے ما انا بقارئ، جب کہا اقرا بسم ربک پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے؟ یہاں راز کیا ہے؟ عام لوگ یہ سمجھے کہ مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، کہا ما انا بقارئ۔ ما انا بقارئ کے معنی ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، اپنی طرف سے میں نہیں پڑھوں گا، نیابتاً عن الحق ضرور پڑھ سکتا ہوں۔ قرآن تو سینہ مصطفیٰ میں ہے، قرآن تو قلب مصطفیٰ میں ہے۔ جبرائیل معلم محمد ہے؟ نعوذ باللہ، استجیر باللہ۔ جن کا عقیدہ ہو یہ وہ ہو، ان کا عقیدہ ہو، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہاں ایک پروٹوکول کا حصہ ہے، ادب نظام الہی ہے۔ وہ کتاب جو سینہ مصطفیٰ میں ہے، وہی کتاب خود مصطفیٰ سے جب جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے تو کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا، جب کہتے ہیں اپنے رب کی نیابت میں پڑھیے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور یہ معنی بہت دقیق ہے، بہت اہم ہے۔ اس روایت کے اس کے علاوہ کوئی اور معنی کیے نہیں جا سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نہیں پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نبی خاتم فرمائیں گے جبرائیل سے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور پھر پڑھنے بھی لگے، گویا جو جبرائیل نے پڑھایا وہ پڑھا۔ میں پھر عرض کروں گا غفلت نہ ہو، یہ غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں معصومین نے فرمایا ہے، چونکہ صادر اول مخلوق اول خود نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بعد میں پیدا ہوئے، جبرائیل بعد میں پیدا ہوئے، میکائیل بعد میں پیدا ہوئے، اسرافیل بعد میں پیدا ہوئے، فرشتے ملائکہ سب بعد میں پیدا ہوئے۔ صادر اول مخلوق اول حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ مخلوق اول ہے تو یہی حامد اول ہے، یہی عارف اول ہے، یہی عابد اول ہے۔ اور جب بعد میں آنے والے آئیں گے تو ادب بارگاہ الہی کس سے سیکھیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ اللہ کی حمد کیسے کی جائے فرشتے کس سے سیکھیں گے؟ اللہ کی تکبیر کیسے کی جائے فرشتے کس سے سیکھیں گے؟ تسبیح کیسے کی جائے فرشتے کس سے سیکھیں گے؟ اس لیے یہ روایتیں حقیقت ہیں کہ معصوم نے فرمایا سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح پروردگار کی تو فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھا۔ انہوں نے تحمید و تحلیل و تکبیر و تمجید و تسبیح الہی کی پہلے، اس کے بعد یہ تحلیل و تکبیر و تحمید و تسبیح فرشتوں نے کیا، جس نے بھی کی، اور انبیاء کی حقیقت بھی ہے یہ۔ تو اس روایت کے یہ معنی نہیں سمجھنے چاہیے کہ گویا نہیں آتا تھا نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا۔ اور اسی لیے پھر عرض کروں کہ پیغمبر کے لیے مجال ہے کسی کی، کم سے کم ہم تو نہیں تصور کر سکتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ فرمائیں گے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، جب ان کے بعد پیدا ہونے والا بچہ ان کے آغوش میں آ کر کہے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں پڑھوں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و اسرار میں یہ چیز موجود۔ علی پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب دست مبارک مصطفیٰ پہ تشریف لائے تو کہا اجازت ہے میں پڑھوں، اور آپ نے پڑھا۔ صحیفہ آدم، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ نوح، تورات، انجیل اور قرآن جہاں سے شروع کیا، روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیت نے وہاں سے شروع کی، اور پیغمبر نے فرمایا کہ
یا علی قد افلح المؤمنون اذ انت امامهم، تم جو ان کے امام ہو اس لیے مؤمنین فلاح پا گئے. علی کی امامت کی بنا پر مؤمنین فلاح پا گئے. تو آغوش پہ ابھی بھی جبرائیل تو نہیں آئے ہیں بظاہر، اس لیے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا سن مبارک 10 برس تھا تب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی. پہلی وحی نازل نہیں ہوئی اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. امیر المؤمنین قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جس کے آغوش پہ علی قرآن پڑھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا. جب کہا اقرأ بسم ربک، کہاں اب پڑھوں گا. یہ بسم ربک، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ جو کام کرے انسان نیابتاً عن اللہ. اب یہ اپنے اپنے مراتب ہیں، یہ اپنے اپنے مقامات ہیں کہ کون بندگی کے ذریعے سے کس مقام تک پہنچا. ہر ایک کے لیے یہ عام بات ہے. کون بندگی کے ذریعے سے کس مقام تک پہنچا. یہ روایت مقام کی روایت بھی سمجھ لیجئے. غالباً اس سلسلے میں بھی یہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں شروع ہوا ہے ایک بار میں ذکر کر چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. یہ روایت وہ مشہور روایت ہے، معصوم سے روایت ہے، کئی سندوں سے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنا ہماری آنکھوں میں آنکھوں کی پتلی یہ سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے سے قریب ہیں. اسم اعظم کا لفظ اس روایت میں آیا. اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ اسم اعظم کا کے آثار کیا ہیں سب جانتے ہیں. اسم اعظم جسے معلوم ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مٹی سونا ہو جائے گی، پتھر کے ٹکڑے جواہر بن جائیں گے. جاہل کو ایک نظر دیکھ لے عالم ہو جائے گا. بیمار پہ دم کر دے صحت یاب ہو جائے گا. یہ اسم اعظم کے آثار ہیں. یہ کیا کسی لفظ میں اتنے آثار پوشیدہ ہیں؟ لفظ یعنی کوئی لفظ ہے اسے زبان سے کہیں گے اور ہو جائے گا. یہ بات معقول نہیں ہے. عقل اسے قبول نہیں کرتی. ایک شخص شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور جسے دواؤں کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، اور آپ کہیں کہ ایک لفظ آپ نے پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. لفظ اس میں کوئی تاثیر ہے؟ جتنی ہے مگر اتنی تاثیر لفظ میں نہیں. لفظ میں تاثیر آتی ہے متکلم کے نفس سے. پڑھ کون رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ اسم اعظم کسی کو بھی معلوم ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اسم اعظم کہنے والے نے اپنے کو کس مقام تک پہنچایا ہے، کتنی بلندی ذات میں پیدا ہوئی ہے. یہ اہمیت رکھتی ہے بات. آج جمعرات بھی ہے، شب جمعہ ہے اور ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہے. خوب دعا کیجیے گا، پروردگار سے دعا کیجیے گا کہ وہ نفس میں بلندی عطا فرمائے ببرکت قرآن مجید. یہی قرآن کے الفاظ وسیلہ بنیں گے، بلندی پیدا ہوگی. مجھے خیال آتا ہے کبھی میں نے کہیں یہ مثال دی تھی مقام کی. اسم اعظم لفظ نہیں مقام ہے.
اس کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک خاص مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی مقام پر بد نظمی ہو گئی ہو، جھگڑا، فساد، فتنہ، لوگ جمع ہو گئے، اب لوگوں کو منتشر کرنا ہے، امن پیدا کرنا ہے۔ اب امن پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی بڑا افسر وہاں پہ نہ پہنچے، ایڈمنسٹریشن کا یا پولیس کا۔ جب تک ڈی ایم نہ آ جائے یا کمشنر نہ آ جائے، بھیڑ قابو میں نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ پولیس کے عام جوان جو ہیں، جو وہاں سپاہی معمولی کام کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاموش رہیے، خاموش رہیے، امن برقرار رکھیے، اپنے گھروں کو واپس چلے جائیے۔ اور وہ جو کمشنر آئے گا وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا وہ بھی، آپ لوگ خاموش رہیں، امن برقرار رکھیں، گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہی جملے یہ سپاہی اتنی دیر سے کہہ رہے تھے، اس نے اثر نہیں کیا، یہی الفاظ کمشنر کی زبان سے آیا تو اثر ہو گیا، سب اپنے گھر چلے گئے۔ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے، خاموش رہیے، شور نہ کیجیے، امن قائم رکھیے، اپنے گھروں کو واپس جائیے۔ یہ سپاہی حلق پھاڑ پھاڑ کے یہی کہہ رہے تھے، اثر نہیں ہوا۔ کمشنر صاحب نے کہا ایک بار اور اثر ہو گیا، سب مجمع اپنے گھر کو رخصت ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہ صاحب وہ کمشنر ہیں، وہ اس مقام پہ فائز ہیں کہ انہوں نے جب یہ لفظ کہا تو اس کے معنی سمجھے گئے۔ یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر بلند نفس ہو جائے، بلندی نفس پیدا ہو جائے، اس کردار کا حامل ہو اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہی بسم اللہ کن کی تاثیر پیدا کر دیتا۔ جیسے مولا سبحانہ و تعالی فرمائے کن فیکون، کام ہو جاتا ہے، ایسے انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ شریف مرتضی علیہ الرحمہ، سید رضی کے برادر بزرگ، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی تھی، مرتب کی تھی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ مرتب کیا، مؤلف ہیں، کمپائل کیا ہے انہوں نے، صرف انہوں نے خود پوری کتاب لکھی نہیں ہے، ان کا انشاء نہیں ہے، منشآت میں سے نہیں ہے، بلکہ مؤلف ہے۔ تو یہ تالیف سید رضی کی ہے۔ ان کے بڑے بھائی فقیہ و مجتہد تھے، جسے کہتے ہیں صاحب رسالہ عملیہ، ان کی تقلید ہوتی تھی، ان کا درس تھا فقہ و اصول میں، کلام میں، عقائد میں، تفسیر میں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بغداد شہر سے ایک دریا بہ رہا ہے، دجلہ، تو وہ جہاں درس کہتے تھے، ایک شاگرد ان کا دریا کے اس پار سے آیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وسائل نہیں، پل نہیں، وغیرہ وغیرہ مشکلات، تو ایک کشتی کے انتظار میں کھڑا رہتا تھا۔ جب وہ کشتی آتی تھی تو آتے تھے، ایک مرتبہ دیر ہو گئی، اب ظاہر ہے درس کا وقت تھا، درس شروع ہو گیا۔ جب دو ایک بار اور ایسے ہی ہوا تو سید مرتضی نے انہیں روکا، شاگرد لائق تھے، کہ تمہیں دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا مجبوری ہے، میرا گھر اس طرف ہے، جب کشتی ملتی ہے تو آتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھہرو۔ قلم اٹھایا اور کاغذ پہ کچھ لکھا اور لپیٹ کے دے دیا، کہا اسے رکھ لو، اب تمہیں کشتی کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسے ہی چلے جانا، ڈوبو گے نہیں۔ وہ چلے گئے، چلے آئے، کئی دن تک رہا، یعنی اب کشتی کی ضرورت نہیں ہے، سطح آب پہ جا رہے ہیں، پانی کے اوپر سفر کر رہے ہیں، جیسے زمین پہ چلتے ہیں ایسے پانی پہ چل رہے ہیں۔ اور ایک دن خیال آیا دیکھیں تو صحیح کیا ہے اس میں۔
کاغذ کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے کلمہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کہا بس یہی لکھا ہے اور تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، بس یہی لکھا ہے. بس یہی لکھا ہے کہ بعد جیب میں رکھا. اب جو چلنے کی کوشش کی تو عاجز ہو گیا. تحقیر، خفیف سمجھنا، استخفاف، بس یہی کہنے کے معنی کیا؟ یعنی استخفاف، یعنی یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ نماز کا استخفاف نہ کرو کہ گناہ کبیرہ ہے. استخفاف یعنی ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، کم ارزش سمجھنا، غیر اہم سمجھنا. استخفاف کے یہی معنی اور کچھ نہیں. استخفاف کے یہی معنی اور کچھ نہیں. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کہہ کر استخفاف نماز ہے. یہ نماز کو غیر اہم سمجھنا، معمولی سمجھنا. نماز غیر معمولی حقیقت ہے. کیوں غیر معمولی حقیقت ہے؟ بہت سی باتیں ہیں اس میں، من جملہ اس کے کہ خاص اس کا جو متن نماز ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ حمد ہے. انہیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے جو نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. انہیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے جو سورہ حمد مکمل نہیں پڑھتے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کون سی آیت زبانوں پہ گراں ہے؟ آیت رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 گنا رحمت کا ذکر ہے، 2 ابواب رحمت ہے، رحمان بھی رحیم بھی. یہ آیت گراں ہے زبانوں پر. اور گراں کیوں ہے؟ گراں کیوں ہے؟ کوئی اور نہیں، امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، نیا ایڈیشن جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے ابھی چھپا ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایڈٹ کر کے اسے حذف نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. بنو امیہ کی سلطنت میں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ علی کی یاد تک لوگوں کے ذہنوں میں آنے نہ پائے. علی کی یاد کو دلوں سے اور ذہنوں سے مٹانے کے لیے، ان کے آثار کو مٹانے کے لیے بسم اللہ بھی بلند آواز سے کہنے پر پابندی عائد کی گئی. توجہ ہے، بات کہاں سے چلتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن یہ ابواب فضائل بھی ہیں اور ابواب مصائب بھی ہیں. ساتھ ساتھ علی کی دشمنی میں کیا چھوڑ دیا کہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اللہ کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ جنہوں نے علی کی دشمنی میں یہاں بسم اللہ ترک کر دی ہو، وہاں علی کی دشمنی کی بنا پہ ان سے جنت سلب کر لی جائے؟ اگر جنت اہم ہے یا بسم اللہ؟ بسم اللہ اہم ہے نہ کہ جنت. بسم اللہ سلامت ہے تو کروڑوں جنتیں تخلیق ہو سکتی ہیں. بسم اللہ سے جنت تخلیق ہوتی ہے. بسم اللہ اہم ہے. یہ جو شرط ہے یہ روایت معصوم سے، غیر معصوم سے، اصحاب سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ صراط سے کوئی گزر نہیں پائے گا مگر یہ کہ اس کے پاس گزرنامہ موجود ہو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ غلات کی گڑھی ہوئی روایت تھوڑی ہے.
یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی روایتیں نہیں ہیں. علی ایک حقیقت ہے. علی باطن محمد کا نام ہے. اور محمد، یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام عرفاء، بزرگ عرفاء نے یہ بات لکھی ہے. محمد ذات پاک محمد، ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر اتم ہے کلمہ اللہ کا. لفظ مبارک اللہ کا مظہر اتم ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو آپ بتائیے کہ بسم اللہ مکمل ہو سکے گی محمد شناسی کے بغیر؟ نعرہ حیدری محمد والے محمد باواز بلند صلوات. نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں. ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لفظ جلالہ اللہ کا مظہر اتم ہے. اب جو لوگ یہ اصطلاح اور یہ زبان نہیں جانتے وہ کہیں گے دیکھیے شرک شروع کر دیا انہوں نے، محمد کو اللہ بنا دیا. نہیں، محمد کو اللہ نہیں بنا رہے. اللہ اللہ ہے، اس کے نام مبارک لفظ اللہ کا مظہر کامل محمد ہے. من جملہ اور مماثلتوں کے ایک سامنے کی مماثلت یہ کہ لفظ اللہ میں بھی تمام حروف وہ ہیں جن میں کسی پہ نقطہ نہیں ہے. نام محمد میں بھی تمام حروف وہ ہیں جس پہ نقطہ نہیں ہے. لفظ مبارک اللہ میں بھی صفات سب جمع ہیں لیکن کوئی ایک صفت کا رنگ بھی غالب نہیں ہے. اسم مبارک محمد میں بھی صفات سب جمع ہیں مگر کسی ایک صفت کا بھی رنگ غالب نہیں ہے. جتنے صفات رب ہیں سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ سورہ مبارک حدید میں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف 4 گنائے گئے ہیں، هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ چاروں اسماء ذات مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے صدق کرتے ہیں. اعتبارات الگ الگ ہیں، مصطفیٰ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، مصطفیٰ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور یہی اوصاف ان کے وصی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں بھی پائے جاتے ہیں. علی ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، علی اول بھی ہیں، علی آخر بھی ہیں. یہ مطالب توحید کے مطالب کا تسلسل ہے. یہ سب سمجھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، تقوی چاہیے. تقوی چاہیے، دل کی پاکی چاہیے. آئینہ نفس پاک ہو، آئینہ دل صاف ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں، ورنہ ہر مقام پر ہزار اشکالات پیدا ہوتے ہیں. یہ کیسے، یہ ناممکن، یہ شرک، یہ کفر، یہ بدعت، یہ غلو، یہ ضلال، یہ گمراہی. افسوس تو یہی ہے کہ امت نے قرآن مجید کو کلمہ بکلمہ لفظ بلفظ معصوم سے پڑھا نہیں. اگر معصوم کی ذات سے اور معصوم کے مکتب میں قرآن مجید کی تحصیل ہوتی تو پھر اس امت میں کوئی اختلاف و افتراق پیدا نہیں ہوتا.
اختلاف و افتراق اس لیے کہ معانی قرآن کو معصومین سے حاصل نہیں کیا گیا، اور جو کچھ معصوم سے ملا اسے قبول نہیں کیا گیا۔ وہ جو روایتیں ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے جناب امیر نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک ردا دوش پر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کروں۔ اس روایت کو بہت غلط سمجھا گیا ہے، ہر طرف تمام مسالک میں اشتباہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس روایت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ تحریف کے شبہے کو تقویت پہنچاتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہو گئے ہیں، اور اس سے سہارا لیتے ہیں کہ جو نسخہ علی ابن ابی طالب لے کے آئے تھے وہ اس وقت جو حکومت قائم کر لی تھی جن لوگوں نے، انہوں نے وہ نسخہ قبول نہیں کیا۔ درایتاً آج دنیا کی بہت سی لائبریریز میں اور بہت سے میوزیمز میں ایسے قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بخط علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے۔ وہ نسخے اٹھائیے اور موجودہ چھپے ہوئے قرآن سے ملائیے، کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے، ایک حرف کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ اس سے مختلف تھا؟ توجہ ہے، یہاں پر وہ بحث میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے روایت، ایک ہے درایت۔ ایک نسخہ ہمارے سامنے ہے، آپ جا کے لیب میں ضرور مزید سرچ کر لیجئے، کاربن ڈیٹنگ کرا لیجئے، کاغذ کب کا ہے، روشنائی کب کی ہے، 1400-1500 سال کی پہلے کی ہے یا نہیں ہے، آپ جتنی ریسرچ۔ یہ نسخہ جو رکھا ہوا ہے میوزیم سے، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ دسیوں نسخے ہیں دنیا میں موجود جو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے دست مبارک سے لکھے ہوئے ہیں، حسن ابن علی علیہ السلام کے دست مبارک سے، حسین ابن علی علیہ السلام کے دست مبارک سے، مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے کتب خانے سے منسلک متصل، اور آستان قدس رضوی کا جو کتب خانہ ہے وہاں ایک پورا قرآن کا میوزیم ہے، موزہ قرآن۔ اس قرآن کی میوزیم میں 14-15 نسخے رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے 7 نسخوں پہ تو یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کس معصوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، باقی 7-8 نسخوں پر ہے کہ یہ معصومین میں سے کسی ایک کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اتنے نسخے موجود ہیں، یہ درایت ہے۔ یہ جو نسخہ سامنے دستخط مبارک معصوم سے لکھا ہوا رکھا ہے، اس درایت کو، اس حقیقت کو، اس وجود کو سامنے رکھیں یا اس روایت کو سامنے رکھیں؟ وہاں راز اور کچھ اور تھا، اسرار اس روایت کے کچھ اور ہیں۔ وہ جو نسخہ پیش کیا گیا تھا، اس نسخے پر آیات کے ساتھ حضرت نے آیات کی شان نزول اور تعویل کی طرف بھی اشارے فرمائے تھے۔ وہ تعویل نہ تب قابل قبول تھی مخالفین کے لیے، نہ آج قابل قبول ہے، اس لیے وہ نسخہ حضرت نے واپس لے لیا۔ یہ نہیں کہ قرآن کوئی اور تھا، آیات کی ترتیب کچھ اور تھی، سوروں کی ترتیب کچھ اور تھی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہی عرض کر رہا ہوں، یہ بات کہ یہ جو دست مبارک سے لکھے ہوئے قرآن ہے، یہ کیا تقیہ ہے؟ معصوم خود تقیہ کرتا نہیں ہے، تقیہ سکھاتا ہے۔ معصوم خود تقیہ نہیں کرتا، تقیہ سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ تو اپنی جان کو اور اس ظرف ایمان کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کرو۔
بہرحال وہ نسخے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لکھے تھے وہ دنیا میں موجود ہیں. وہ قرآن جو امیر المومنین نے پیش کیا تھا وہ کوئی اور قرآن نہیں تھا. اس کے ساتھ جو تعویل تھی، اگر وہ تعویل قبول کر لیتے، وہ تفسیر قبول کر لیتے، وہ ترجمہ قبول کر لیتے جو علی نے کیا تھا، تو امت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو اختلافات سے محفوظ رکھے. اس قرآن کو لفظ بلفظ کلمہ بکلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآنی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اخلاق توحیدی، اخلاق قرآنی، اخلاق محمدی، اخلاق اہل بیت محمدی سے سرفراز فرما. دنیا میں امن و عافیت کا نظام قائم کر دے. دنیا سے ہر طرح کی شر کو، ہر طرح کی بے چینی کو رفع فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا